واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ آخرت کے امور کے اوپر میری آپ سے گفتگو ہوئی تھی اور اس کا ایک حصہ پہلے سے آپ سن چکے ہیں۔ آج ہماری اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یا آپ یہ پوچھیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو آپ اس کو زندگی کی حقیقت کہیں یا آپ اس کو دنیا کی حقیقت کہیں۔ یاد رکھیں، اس زندگی کی، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت۔ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ موت ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر لوگوں نے اختلاف کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور بعض لوگ وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ لیکن موت ایک واحد ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی حقیقت اس زندگی کی، سب سے بڑی حقیقت اس دنیا کی، وہ ہے موت۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ثم الینا ترجعون، ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر ہم نے واپس حاضر ہونا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ہم بلا بیٹھے، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر واپس جانا ہے۔ دنیا کے اندر جو وقت گزارا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو حساب دینا ہے۔ میزان اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، والوزن یومئذ الحق، تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ، جو کچھ مطلب آسان آپ کو یہ بتاؤں، جو کچھ آپ نے ایک ذرے کے برابر آپ کی نیکی ہوگی اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے، ایک ذرے کے برابر ایک برائی ہوگی اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو دوسری بڑی حقیقت یہ اس زندگی کی جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی عظیم بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ پھر اس بات کو سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ ہم لوگوں کا عقیدہ تو ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر پیش ہونا ہے، لیکن ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایمان ہوتا ہے تو ایمان دلی تصدیق کا نام ہے نا۔ ایمان اس قضیے سے مرکب ہے کہ جو تصدیق سے عبارت ہے۔ تو دیکھیں، جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر اعضاء کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے، اگر ایمان ہمارا اس بات کے اوپر ہوتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، تو ہم اس کی تیاری کرتے، اس کے مطابق، اپنے اس ایمان کے مطابق، ایمان کے اس تقاضے کے مطابق ہم عمل کرتے۔ لیکن آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ دنیا کی جو پستی ہے ان کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دن رات کے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ اسی قوم کو آپ دیکھ لینا، مسجد کے اندر اگر 2 منٹ ہم لیٹ ہو جائیں تو سب ہمیں وقت کی پابندی یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہی مسجد سے باہر آتے تو 5 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر گزار دیتے ہیں، 6 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مووی دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی 2 منٹ جو ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ان کے اوپر باری گزرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ 2 حقیقتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک موت اور دوسرا اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا۔ ان دونوں کو ہم نے کیا کیا؟ ان دونوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے لیکن ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو ہم ضرور تیاری کرتے، ضرور تیاری کرتے۔ میری بات آپ سمجھیں نا، ایمان ہوتا تو ہم ضرور تیاری کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حدیث پاک ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوگا کہ میں نے کسی خطاب کے اندر بیان بھی کی تھی، اور اس کی وہاں پر میں نے تفصیل بھی بتائی تھی۔ بہرحال چونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے اس موضوع سے یہ بات ریلیٹڈ ہے، لہٰذا یہ بات میں حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔
اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تسبیح اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، آپ نے جب یہ بات پوچھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی کہ جو بندہ دنیا کے گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر سوائے شر کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کو یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے وہاں پر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتا۔ ظاہری سی بات ہے، نامہ اعمال کے اندر کچھ صفائی ہے نہیں، کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائے گا؟ ساری زندگی تو خدا کی نافرمانیوں کے اندر گزری ہے۔ تو ایسے بندے کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور جو بندہ جس کا نامہ اعمال صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے یہ جو گزاری ہے دنیا کے اندر، جو ٹائم میں نے سپینڈ کیا ہے، گزارا ہے، تو یہ اللہ کی فرما برداری کے اندر تھا، خدا تعالیٰ کی اطاعت کے اندر تھا، رسول اللہ کی اطاعت کے اندر تھا۔ تو اب اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا تو میرے لیے ایک دار العمل تھا، دار الحزن تھا، تو موت اس کے لیے ہوتی ہے دار السرور۔ دار الحزن سے پھر جو بندہ دار السرور کی طرف جاتا ہے تو خوشی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب میں اس کو مزید آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ دنیا کے اندر جاتا ہے، دنیا کے اندر کسی بھی مقام کے اوپر روزگار کے لیے جاتا ہے۔ روزگار کے لیے جس وقت وہ بندہ جاتا ہے تو دوسرے ملک کے اندر، اب وہاں پر جا کر وہ اپنے گھر کے دروازے کو بھول جاتا ہے۔ میرے بہن بھائی غریب ہیں، ٹوٹا ہوا دروازہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے والدین کو بیمار چھوڑ کے آیا ہوں، ان کی نگاہوں کے اندر خواب تھے، ان خواب کی میں نے تعبیر بننا ہے، یہ ساری باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ وہاں پر جو پیسہ کماتا ہے نشے کے اوپر لگا دیتا ہے اور عیاشیوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب جس وقت اس کی واپسی کی باری آتی ہے تو واپس آنے کو دل اس کا نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں گھر جاؤں گا کیا منہ دکھاؤں گا، گھر والے پوچھیں گے لاکھوں روپے ہم نے تمہارے اوپر خرچ کیے، تمہاری تعلیم کے اوپر، تمہارے روزگار کے اوپر، تمہیں پڑھانے کے اوپر، تمہاری صحت کے اوپر لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیے، پھر لاکھوں روپے کا تمہیں ویزا دلوایا ہے، اور تم نے وہاں پر جا کر کیا کیا کہ جو کچھ کمایا تھا، زندگی بھر کی کمائی تھی، ادھر ہی اڑا دی۔ تو میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہی ان کی آنکھوں کے اندر حسرت ہوگی، گھر جاؤ۔ تو وہ بندہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار چلو اب میں اس طرح کرتا ہوں، گھر جاتا ہی نہیں ہوں، بس جو زندگی ہے بس ادھر ہی گزارتا ہوں۔ لیکن جو بندہ دوسری طرف نکل جاتا ہے، یعنی وہ دوسرے ممالک کے اندر جا کر اپنا ماحول گھر کا یاد رکھتا ہے، اپنی غربت کو یاد رکھتا ہے، تو ایک ایک منٹ کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص کہے نا یار یہ بھی تمہارے ہے تو سونے کا ٹائم ہے، نیند کا ٹائم ہے، لیکن ادھر آئیں تھوڑا سا یہ 5 روپے کا کام ہے کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کو 5 کی بجائے 25 روپے دے دوں گا، تو وہ یہ کہے گا یار ہاں میں یہاں پر آیا کس لیے ہوں، میرا مقصد تو یہی ہے کہ میں کچھ اکٹھا کروں، میری بیٹی اس کی میں نے شادی کرنی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی، یہ ساری باتیں اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں نا۔ تو وہ رات کو اپنا جو آرام دہ بستر ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ 24 گھنٹے میں ایک ایک منٹ کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اب اس نے ملک کے اندر پیسہ بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھیجنا جو ہے نا آپ نامہ اعمال سمجھے کہ جو آپ اپنے آگے بھیج رہے ہیں، یہ پیسہ وہ بھیجتا ہے۔ تو اب اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے عمدہ کوٹھی تیار کرتے ہیں، اس کے لیے سونا خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، جو کچھ بھی دنیا کا ساز و سامان اس کے لیے خریدتے ہیں، بینک اکاؤنٹ اس کا موجود ہوتا ہے۔ تو اب اس شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو آگے میری کوٹھی تیار ہے، اس شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ میں آگے جاؤں گا، میرے بیوی بچت میرے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے اپنی بائیں اپنے بازو واق کیے ہوئے ہیں، تو میں جاؤں گا تو میرے لیے خیر ہی خیر ہے، میں جاؤں گا تو میرے لیے عزت ہے، میرے لیے تکریم ہے، جو کچھ میں نے کمایا اب کسی کھاتے کے اندر لگ گیا ہے۔ تو ایسا شخص جلدی واپس آنا چاہتا ہے۔ بس یہی مثال آخرات کی بھی ہے، یاد رکھیں، اگر وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہوگا جس بندے نے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر خوشی سے جاتا ہے، اور جس نے کچھ بھی نہیں بھیجا تو وہ کہتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ کچھ ایسے کام کریں کہ جو وہاں کے لیے سرمایہ بنے۔ تو یہ چونکہ میں تو آپ سے ایک گپ شپ کے طور پر یہ بات کر دیتا ہوں، مطلب گپ شپ کے طور پر مقصد یہ ہے نا کہ اللہ پاک کرے کچھ خدا اپنی بارگاہ سے وسائل دیں تو یہ تفصیلی طور پر گھنٹے 1.5 گھنٹے کی جو گفتگو ہوتی ہے اس طرح میں آپ سے کر سکوں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اب بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں صرف چند آداب آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک ہی آیت ہے قرآن پاک کی، یہ آیت نمبر ہے 154 سورۃ الانعام کی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑے میری آنکھوں کے اوپر لائٹ ہے، نظر صحیح نہیں آ رہا، بہرحال
54 نمبر آیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے مطابق جب آپ زندگی گزاریں گے، ان آداب کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر آپ سرخرو ہوں گے۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تم فرما دو، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ اکبر، کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر؟ شرک، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور کیا کرنا ہے؟ وبالوالدین احسانا، دوسرے نمبر کے اوپر تم نے یہ کرنا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو، اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ ایک حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، غالباً بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت گناہوں کی تفصیل گنوائی نا، تو وہاں پر یہ فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کائنات کے اندر جو ہے اور بربادی کا جو سبب بنتا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے، رزق کے ڈر سے کہ یہ آئے گا تو آپ کھائے گا کہاں سے، غربت کے ڈر سے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ تو فرما اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، رزق ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے، تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے ہے اور ان کا رزق بھی ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے نا، ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں حکم دیتے ہیں کہ خبردار فواحش، برائیوں کے قریب نہیں جانا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یعنی ظاہری جو برائیاں ہوتی ہیں نا تو وہ بندہ اس لیے نہیں کرتا نا کہ چلو لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی باطن سے بندہ تنہا ہو نا، تو تنہائی جو اندرونی برائیاں ہوتی ہیں یا جو چھپ کر کرنے والی برائیاں ہوتی ہیں ان کو بندہ نہ کرے، اور ان کو بندہ کرے اور ظاہری برائی سے بچے، تو اس کا مطلب ہے ظاہری برائی سے یہ تب بچتا ہے تاکہ لوگ اس کو برا بلا نہ کہیں، اور یہ تو ریا بنتا ہے نا، اور ریاکاری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے غائبانہ ڈرتے رہیں، ظاہری طور پر بھی برائی سے بچے اور باطنی برائیوں سے بھی بچے۔ جتنے بھی فواحش کام ہے ظاہراً اور باطناً دونوں سے کیا ہے آپ نے بچنا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل نہیں کرنا، کسی نفس کو قتل نہیں کرنا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب حق کے ساتھ؟ یعنی کوئی بندہ اس طرح کرے کہ کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کو قصاص کے اندر آپ قتل کریں، یا اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ آدمی برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے؟ مارا جائے، اور یعنی اس کو سنسار کر کے مار دیا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنا دین بدل دیتا ہے۔ ان تین کے علاوہ یعنی یہ حق ہے کہ اس بندے کو مار دیا جائے، اس کے سوا تمہارے اوپر انسان کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل ہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، بس مفہوم آپ سمجھیں، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اس کے مال کے قریب نہیں جانا، اور کوئی یتیم دیکھو تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان بالوں کے برابر اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلائی کو پہنچ جائے، یعنی جوانی کو پہنچ جائے، وہ مضبوط ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اس کا جو مال ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ اکبر، ناپنے تولنے کے اندر انصاف کرو۔ ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھنا پیٹرول پمپوں کے اوپر جائیں، یعنی ناپنے والی چیزیں یا تول کر دینے والی ہیں یا کیلی موزونی جو بھی اشیاء ہیں ان کے اندر کمی کرتے ہیں۔ پیٹرول پمپوں کے اوپر جائیں وہاں پر چوری ہیں، کپڑا ناپنے والوں کے پاس جائیں وہ خریدنے کے لیے اور گاز ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر بیچنے کے لیے اور ہوتے ہیں۔
یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ گناہ تھا۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو لوگ جن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے تو ان گناہوں کے اندر ہم نے مبتلا ہونا ہے۔ آج جن برائیوں کے اندر وہ بنی اسرائیلی مبتلا تھے ان گناہوں کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں۔ تو وہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپنے اور تولنے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی کے اوپر اس کی مقدور سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ اچھا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات اچھی کرو، انصاف کے قریب بات کرو، سچی بات کرو، اگرچہ تمہارا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ عصبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حق کے اندر اگر عصبیت ہو تو بہت زبردست بات ہے یہ اور بہت اچھی بات ہے، اور اس کا باقاعدہ اسلام حکم دیتا ہے، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں نا کہ پھر غلو کرتے ہیں۔ نہ حق کے اوپر بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ نہیں، سچی بات کریں، اگر آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ کے والدین کے خلاف جاتی ہے، آپ کے بھائیوں کے خلاف جاتی ہے، لیکن وہ سچی بات کریں۔ یہ نہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اس طرف مڑے تو بندہ اپنا فتویٰ بدل لے، اور اس طرف آئے تو اس فتویٰ کچھ اور ہو، یعنی غیروں کے لیے فتویٰ کچھ اور ہو، اپنوں کے لیے فتویٰ کچھ اور ہو۔ ٹھیک ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ایمان لائے ہو نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، تو اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں کہ اللہ واق تیری حکومت ہے، تیری بادشاہت ہے، تو تیرے احکام کے تحت ہم نے چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدے پورے کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس یہ آخری بات ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے اوپر چلو۔ دیکھیں نا، صراطی مستقیماً، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، صراط واحد، ایک راستہ۔ ٹھیک ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ہے اللہ اکبر، اور رائیں نہ چلو کہ تمہیں اس راہ سے جدا کر دیں۔ اس آیت پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی راہوں کے اوپر نہ چلو۔ اس کا مطلب ہے باطل کی راہیں بہت ساری ہوتی ہیں اور حق راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ہمیں یہ فلسفہ سمجھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں، حق راستہ ایک ہی ہوتا ہے، باطل کے راستے بہت ہیں۔ اس ایک حق والے راستے کو آپ چھوڑ کر جس راستے کے اوپر چلیں گے، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں پر آپ جائیں گے وہ راستے باطل ہیں۔ تو شیطانی راہ بہت سارے ہیں، آپ ان کو درجنوں کہیں، سینکڑوں کہیں، ہزاروں کہیں، لاکھوں کہیں، یہ شیطانی راستے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانی راستوں کے لیے سبولا ولا تتبعوا السبولا، ان کو رائیں فرمایا جمع کے طور کے اوپر، اور صراط مستقیم ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی راستوں کے اوپر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ، وہ تمہیں جدا کر دیں گے۔ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ آیت نمبر 154۔ تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، 152 اور 153۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 اور 153 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بس ان راستوں کے اوپر چلو، آسان سی بات ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر آپ چلیں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اسی طریقے سے ظاہری اور باطنی برائیوں سے ہم نے بچنا ہے، اسی طریقے سے قتل سے ہم نے بچنا ہے، یتیم کا مال کھانے سے ہم نے بچنا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنے سے ہم نے بچنا ہے، اور حق بات کہنی ہے، ناجائز بات نہیں کہنی، اور اسی طریقے سے حق راستے کے اوپر چلنا ہے، شیطان کی دیگر جو راہیں ان راہوں کے اوپر ہم نے نہیں چلنا۔ یہ چند آیات بینات، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے جو آداب زندگی کو بیان کرتی ہیں۔ یہ آپ یوں سمجھ لینا کہ بس 153، 152 اور 153 یہ جو آیات بینات ہیں نا سورۃ الانعام کی، اس کو آپ اپنا کیا کہ وہ ہتھیلی کا چھالا بنا لیں کہ اس سے بالکل ایک بال کے برابر بھی آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری قبر اور آخرت اچھی فرمائیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔